والسلام على من لا نبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل. اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدائی آیت میں اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا ہے. ابھی بعد نماز عصر سیرت النبی کے درس میں تھوڑی سی گفتگو اس پر ہوئی تھی اور انشاءاللہ کل اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں اشارہ کیا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. وہ مسجد اقصی اس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی. اللہ تعالیٰ نے اسراء معراج کیوں کرایا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کا سیر کرایا اور پھر اپنے سے قریب کر کے نماز جیسی اہم عبادت کو فرض قرار دیا. لیکن نماز مقصد نہیں تھا اسراء اور معراج کا، بلکہ بعض اہم چیزوں کا مشاہدہ کرانا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اسراء معراج کے تعلق سے ذخیرہ احادیث میں کئی احادیث ہیں کہ میں وہاں سے گزرا تو یہ دیکھا، وہاں سے گزرا تو وہ دیکھا، طرح طرح کی چیزیں. بہرحال اسراء اور معراج بھی اللہ کے رسول کے معجزات میں تھے. معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، آپ کو دیا، یہ کہ آپ کو کرایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے گئے کچھ احسانات کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب ہم نے انہیں سزا میں مبتلا کیا، ان کی گرفت کی، تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، تو ہم نے معاف کر دیا، پھر سے اپنی نعمتیں جاری کر دی. لیکن حق درب قوم پھر سے اسی برائی پر آمادہ ہو گئی. یہ بنی اسرائیل کا سیوا بن گیا کہ برائیوں میں لپت ہوتی، جیسے اللہ کا عذاب آنا ہوتا فوری طور پر توبہ کر لیتی، پھر کچھ دنوں کے بعد اسی ڈگر پر چل پڑتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں چل کر کے ان کو بہت بڑی سزا دی. سزا کیا دی؟ ان میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا مسخ کر دیا. ان کے چہروں اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے ساتھ استہزاء کی بار بار توبہ کر کے بار بار گناہوں میں لطپت ہو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. کئی بار ہم نے تمہارے ساتھ ایک کام کیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے آپ کے لیے اچھا کیا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو خود اپنے آپ کے لیے برا کیا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات بیان کی جو ہم اور آپ کو، ہم سب کو ہمہ وقت ہر گھڑی یاد رکھنی چاہیے. اور یہی چیز ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں
تو ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے برائیاں داخل ہو جاتی ہیں، ہم دین و شریعت سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہما وقت ہر گھر ہماری نگرانی کرتا ہے۔ خود تو وہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے مقرر کردہ فرشتوں کو بھی ہم پہ اور آپ پہ لگا رکھا، جو ہما وقت ہر گھڑی ہماری نگرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گردن میں ایک دفتر، ایک رجسٹر لٹکا رکھا، اور اس کا کلمہ کرتے ہیں نام اعمال۔ ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کے گردن میں لٹکا رکھا، ہر انسان کو، آپ کے ہمارے سب کے۔ اب ہم کو اس غیب پر ایمان لانا بغیر دیکھے ہوئے، کیونکہ اللہ کے کلام سچ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کے نام اعمال کو لٹکا رکھا ہے۔ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل، اور پھر ہم کہیں گے ہر شخص سے اقرا کتابک، ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے کہ تم نے یہ کمی کی، یہ کوتاہی کی، یہ غلطی کی، یہ برائی کی، اقرا کتابک، ہر آدمی اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھے۔ اقرا کتابک، تو اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں، تو خود ہی اپنے آپ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو خود ہی اپنا نام اعمال، اپنا رجسٹر پڑھ کے دیکھ لے، اپنا مواخذہ کر لے، اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ تیرے نام اعمال میں تیری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں آیت نمبر 18 کے اندر ایک بہت اہم بات بیان کی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بھی منہ سے بولتا فوراً نگراں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے دوڑو تب پھر بولو۔ کوئی بھی چیز بول دینا یہ ہمارے لیے دنیوی طور پر بھی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتا ہے، اور اخروی طور پر بھی دنیا میں کبھی کبھی آدمی یوں ہی بول دینے سے الٹا سیدھا ٹام ٹکان کہہ دینے سے سماج میں رسوا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی گرفت ہوگی۔ تو انسان جو لفظ ما یلفظ من قول، جو لفظ بھی مجھے نکالتا ہے، فوراً وہاں نگراں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں بیان کیا، بہت اہم آیت۔ کبھی کبھار ہم اپنی صحت کے لیے، اپنے بعض اعضاء کو اچھا بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اس کے پیر ہمیں گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتا۔ اتنی سخت نگرانی، انعام اعمال بھی ہماری گردن میں، اللہ کے مقرر فرشتے بھی، کرامن کاتبین بھی ہمارے ساتھ رہ کر کے ہمارے انعام اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے اعضاء بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم دنیا میں تھوڑا سا کیمرے سے ڈر جاتے ہیں کہ ہماری چوری پکڑی جائے گی، ہماری حرکت دیکھ لی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت کیمرہ لگا، یہاں چوک ہو ہی نہیں سکتی۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بیان کیا ہے کہ غلاظ الشداد
جو سخت ہوں گے، مضبوط ہوں گے، وہاں ان کو شکست نہیں دیا جا سکتا، وہاں کچھ لے دے کر کے بھی معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے ایک لمحہ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری ہمارا ہر گھڑی نگرانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ خیر کا ہے یا شر کا ہے، ہدایت کا ہے ضلالت کا ہے، بھلائی کا ہے برائی کا ہے۔ ایسا نہ ہو دنیوی طور پر بھی اخروی طور پر بھی ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی ہے جو سچ ہے کہ سماج میں جو برائیاں دھیرے دھیرے جنم لیتی ہیں وہ زیادہ تر اہل ثروت طبقہ کی وجہ سے، مالداروں کی وجہ سے۔ سماج میں کوئی بھی برائی آتی ہے مالداروں کی وجہ سے، پھر غریب دھیرے دھیرے ان کی نقل کرتا ہے، کاپی کرتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہ کسی بستی کو ہم اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب اس بستی کے خوشحال لوگوں کو ہم کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور خوشحال لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پہلے وہ نافرمانی کرتے ہیں، اب دیکھیے بہت ساری چیزیں ہے تو بہت چھوٹی چیز، الگ الگ علاقوں کی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ علماء بہت ہے، مدارس بہت ہے، چاہے یوپی ہو بہار ہو، مطلب نارتھ کے تمام علاقے۔ بات کیا کے بارے میں اتنا مجھے نہیں معلوم، لیکن جہیز بہت کثرت سے لیا گیا جاتا۔ شروع میں ہم سنتے تھے، لوگ بہانہ بناتے تھے کہ ہم اپنی بچی کو گالی دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے بچی تو گالی چلاتی ہے، بچی کو یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، مالداروں نے دینا شروع کیا۔ اب غریبوں کے پاس بھی تو دین تھا، اب غریب بھی مطالبہ کرنے لگے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب بہت ساری چیزوں کا مطالبہ ہی نہیں کرنا پڑتا، وہ لڑکی والے خود ہی پیشکش کر دیتے ہیں پہلے ہی سے، اور چالاک قسم کے عیار قسم کے لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہاں کے لوگ آئے تھے اتنا دے رہے تھے ہم نے دے دیا، اور کچھ اور آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے۔ عجیب عجیب کہانی یہ شروع ہوا مطلب بڑے لوگوں کے ذریعے سے۔ آپ کے یہاں بھی 10-5 سال پہلے بہت سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی تھی، کھانا پینا بہت متصرہ ہوگا، پتا چلا حیدرآباد کی کچھ تہذیب ایک دو لوگوں نے شروع کیا، وہ سب کھانے دھیرے دھیرے سب کھلانے لگے۔ ایسے بھی شروع ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا، مطلب میں اسی مثال دے رہا ہوں، قرآن کہہ رہا کوئی بھی چیز، کوئی بہت بڑی گاڑی سب سے پہلے آپ دکھائے ہوں گے، اب دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی خریدنا شروع کر دیتے۔ یہ سلسلہ مطلب مالداروں کے ذریعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ان کے یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے تو غریب اس کی نقل کرتا، سماج اس پر چل پڑتا۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلم ہو یا مطلب مسلمان، جو غیر شرعی جماعت میں ہوتی ہے وہ بڑے مطلب خاندان کے لوگوں کے یہاں ہوتی ہے، یہ دھیرے دھیرے غریب نقل کرتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم بستی کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب اس کا اہل ثروت طبقہ، مالدار طبقہ برائی کی طرف چل پڑتا، اس کے بعد جب غریب اس کی کاپی کرتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس کو پوری طرح سے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں جس پر اب تک کبھی گفتگو نہیں کی گئی پورے درس میں، والدین کی اطاعت و فرما برداری، والدین کے ساتھ اچھا و سلوک برتاؤ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دیکھیے اللہ کی طرف کا خالق ہے، میں بار بار اس کو کہتا ہوں، اللہ جانتا ہے، جیسے دنیا کی انجینئر لوگ جانتے ہیں پروڈکٹ بنانے کے وقت کسی کے PCB کتنی آگے چل کر کے دھواں دے گی، انجن خراب ہونے لگے گی،
लिमिटेशन कम हो जाएगी। अल्लाह जानता है इंसान बुढ़ापे में जा करके इसकी सूझबूझ कम हो जाती है, इसकी सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, तहम्मुल बर्दाश्त कम हो जाता है, जमाना हालात बदल जाते हैं। नौजवान कौन होता है? नौजवान कुछ और सोचता है, बूढ़ा आदमी पीछे के हिसाब से सोचता है, तो कहीं टकराव होने लगता है। तो अल्लाह ने कहा कि ये वक्त जरूर आएगा जब बूढ़े हो जाएंगे तो जरूर आपको टोकेंगे कि ऐसा ना चलो, या वैसा ना चलो, ये बाल ऐसा ना रखो, कपड़ा ऐसा ना पहनो, ये दरवाजे पर पर्दा होना चाहिए। हाँ, तो कभी कभी दादियाँ पोतियों को डांटती हैं, दादा पोतों को डांटते हैं, तो कभी कोई टकराव होता है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो जरूर आपको टोकेंगे, जरूर आपको टोकेंगे। तो उस सूरत में आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा भला तकुल लहू उफ़ वला तनहरुमा, उनको उफ़ तक ना करो। उफ़ की तफसीर अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनके किसी बात पर मतलब चूचरा ना करो। आप बैठे कोई चीज देख रहे हैं, कहते हैं कहीं जाकर कर लो, और इसी वक्त आप कहते हैं कर लेता हूँ, ये भी उनमें दाखिल। मौसम के एतबार से वो सब मौसम में कह दिया ठीक, अभी बाद में आप भी बोलते रहते, मतलब ये सारी चीजें इतनी तफसील नहीं किया, सारी चीजें उसमें दाखिल। और उनको डांटो ना, वकुल लहुमा कौलन करीम, और वो इसी ताबीर किया कुरान ने, करीम कौलन सगीरा भी कह सकता था कि दुरुस्त बात को, कौलन रफीका कह सकता था नरम बात का, लेकिन कहा कुल लहुमा कौलन करीमा, उन दोनों के लिए पाकीज़ा बात हो, अच्छी बात का। वक़्फ़िर लहुमा जनाह दुल्ल मिन रहमत, रहमत के शफ़क़त से उन दोनों के लिए अपने बाजू को झुका लो। अल्लाह ने बाजू का ताबीर किया है, जनाह माने पर होता, बाजू जैसे परिंदों का पर होता है। हमने देखा है वाकई गाँव देहात में रहने वाले हम लोग, ये जो मुर्गी के चूजे होते हैं बच्चे, एक एक दर्जन कई दर्जन बच्चों को उसी पर में ऐसे छुपा लेते, ऐसे बैठ जाती है कि एक भी बच्चा इधर उधर नहीं होता, सबको छुपा लेता। तमाम परिंदे अपने बच्चों को ऐसे करते। तो ऐसे औलाद को कहा गया है कि वालिदैन को भी ऐसे परों में आप नरमी के साथ आप छुपा लें। और वालिदैन तो करते ही हैं, आपके लिए हमारे लिए भी कहा गया रहमत से उन दोनों के लिए अपने बाजू आप छुपा लीजिए। और उनके लिए हमा वक्त दुआ करते रहिए अल्लाह इन दोनों पर रहम कर, जैसा कि इन दोनों ने बचपन में मेरी तरबियत की। एक रवायत पेश की जाती है, वालिदैन का मकाम मर्तबा कितना ज्यादा है और तफसील में नहीं बताया जा सकता। एक रवायत है, सही है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया, एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और मैं उससे तौबा करना चाहता और चाहता हूं कि कुछ अमली तौर पर करूं, ज़बानी तौर पर तो मैं तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं, लेकिन कुछ करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल्ला का मिनू, क्या तुम्हारी वालिदा का हयात है? उन्होंने कहा है, आपने पूछा हल्ला का मिनू खाला, क्या तुम्हारी खाला का हयात है? उस शख्स ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया जाओ खाला के साथ अच्छा सलूक करो, खाला के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देगा। अब इस हदीस से आप अंदाजा लगाइए कि खाला के साथ की गई नेकी आदमी के गुनाह को मिटा देगा, तो फिर वालिदा के साथ की गई नेकी, वालिद के साथ की गई नेकी, ये आदमी को किस दर्जा तक पहुंचा देगा। बहुत सारी रवायतें हैं कि बाद सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल में जिहाद में जाना चाहिए। तो आपने कहा जिहाद का सवाब चाहते हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे वालिदैन बाहयात? कहा हाँ।
تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو، ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ، اور ان دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے جہاد کا ثواب حاصل ہو۔ دیکھیے جہاد کی دو قسم بیان کی جاتی ہے، ایک جہاد ہوتا فرض کفایہ اور ایک جہاد ہوتا فرض عین۔ جب آپ کے ملک پر آپ کے ساتھ حملہ ہو جائے، اس کی حفاظت میں ہر آدمی کو کھڑا ہونا ہے، یہ فرض عین ہے۔ بوڑھا جوان بچہ عورت مرد جن سے بھی ہو اپنے دفاع میں اٹھ کھڑا ہونا ہے، یہ فرض عین ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سرحد کے باہر دشمن کا خطرہ ہے، کچھ لوگ وہاں چلے جائیں، ان سے لڑیں، باقی لوگ دیگر ضروریات میں مصروف ہیں، تو یہ فرض کفایہ ہر شخص پر ضروری نہیں، چند لوگ ہی گئے ہیں کافی۔ تو جب جہاد فرض کفایہ ہو تو اس وقت جہاد پر افضل ہے والدین کی خدمت۔ ایک روایت کسی طرف میں نے پیش کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک سفر کے موقع پر ایک گنوار دیہاتی کو اپنی سواری اس پر سوار تھے وہ دے دیا، کہا ان کا بلا حملہ، کہا اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ آتا ہوں امامتن کانت علی راسہ، اور اپنا امامہ اپنی پگڑی اتار کر کے دے دیا، کہا اس دن بھی حراسہ، اس کو اپنے سر پر بات ہوا۔ تو جو ان کے ساتھ تھے عبداللہ بن دینار وغیرہ، ان لوگوں نے کہا کہ نحن آراب ہم یرزونا بالیسیر، یہ دیہاتی لوگ ہیں، آپ چاہتے تو اپنے پیچھے بیٹھا لیتے کافی تھا، آپ نے پوری سواری دے دی، آپ نے اپنا امامہ دے دیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انا ابا ھذا کان متقدل عمر بن خطاب، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، اور میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الرجل اہل البیت، نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے، ابر کی نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا۔ جب باپ کے دوست کے ساتھ، ماں کی سہیلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بڑی نیکی ہے، تو پھر باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے۔ تو ماں باپ کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت زیادہ ہے، ہر صورت میں ان کی خدمت کو ہم ترجیح دیں۔ بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ مشہور واقعہ جریج والا واقعہ صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، اور کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے کہ نفلی عبادات پر ماں باپ کی خدمت یہ مقدم ہے۔ نفلی عبادات الگ، اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کی آواز آ جائے، والد کی آواز آئے، آپ نماز چھوڑ دیں، یہ حدیث ہے۔ وہ ایک روایت ہے، بہت مشہور روایت، جریج کا واقعہ، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جریج، جو انتہائی نیک و صالح آدمی، اور ایک خانقاہ بنا کر کے، ایک عبادت خانہ بنا کر کے وہ آبادی سے باہر رہتے تھے۔ ان کی صرف والدہ تھی، اسے مسلم کے روایت، ایک مرتبہ ان کی والدہ ملنے گئی، اتفاق سے جب پہنچی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے کہا یا جریج، تو نماز ہی میں کہہ رہے ہیں کہ یا ربی امی و صلاتی، اے میرے رب میری ماں بلا رہی، دل میں میری ماں اور میں نماز ہوں، پر نماز پڑھتے۔ والدہ چلی آئی، دوسرے دن پھر گئی، اتفاق سے نماز پڑھا، 3 دن ایسا ہوا۔ اب کیا مسئلہ تھی اللہ کی، وہ بھی بات میں ان کو نہیں توفیق ہوئی کہ جا کر کے ماں سے مل لوں، کس لیے آئی تھی۔ تیسری بار ماں نے جب دیکھا کہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی،
اللہم لا تمدہ حتی تنظر وجوہ المومسات، یہ اللہ ان کو موت نہ دینا یہاں تک کہ کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دے۔ اور مشہور واقعہ اسی دوران بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی خراب کریکٹر کی عورت تھی، لیکن بہت حسین و جمیل تھی۔ ان کو ڈرانے کے لیے ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے دھتکار دیا۔ وہ گئی کہیں ادھر ادھر رہ کر کے اپنا چرواہے کے پاس، پھر اس کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا بچہ نہ شوہر نہ شادی نہ کیا، اس عورت کے بعد بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہہ دیا، بلکہ کچھ لوگوں سے طے کیا تھا کہ جریج کو بدنام کرے، تو کہہ دیا کہ اس کا باپ جریج ہے۔ اب لوگ پریشان تھے، اچھا اسی لیے آبادی سے باہر تھے، لوگوں کو تحقیق کی ضرورت نہیں، اسی لیے آبادی سے باہر تھے۔ لوگ گئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی خانقاہ کو توڑ دیا، عبادت خانے کو اٹھا دیا اور ان کو بھی مارنے پیٹنے لگے۔ وہ پریشان ہو کہ بات کیا ہے؟ تو الفاظ ہیں کہ تم نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا ہو، پارسا نہیں بنتے ہو۔ وہ اللہ کے بندے دیکھتے گھبرا گئے، کہا ٹھیک ہے، بچہ کہاں ہے، بچے کو لاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، بعض روایتوں میں نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کو اپنے گود میں لے کر کے اس کے پیٹ میں ٹہانا عقیدت نہیں، اس کے پیٹ پہ اپنی انگلی سے مارا اور کہا یا غلام من ابوک، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے بتایا فلان ابرائی ہونا چاہا۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ بچہ بولا۔ حدیث میں ہے کہ تین بچوں نے مہد میں کہوارے میں گفتگو کی، ایک یہ جریج والا بچہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچہ، اور ایک بلکہ بعض روایتوں میں 4 بھی آتا، ایک وہ اصحاب الحدود والا جو سورہ بروج میں بیان ہوا ہے 523 عیسوی میں، ذو نواس نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے وہاں کے عیسائیوں پر ظلم کیا تھا، اور وہ ایک بچہ جس نے جادو سیکھا اور اس کے ذریعہ لوگوں کی عیسائیت کی طرف لایا، تو جب اس کو مارا گیا تو تمام لوگوں نے عیسائیت قبول کر لیا۔ تو اس نے سب کو پھیرنا چاہا، نہیں پھیرے تو بہت بڑا خندق کھدوایا، قتل اصحاب الحدود سورہ بروج میں قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس خندق میں سب کو ڈال دیا۔ اس میں ہے کہ ایک عورت تھی جس کے گود میں معصوم بچہ، وہ ڈر رہی تھی کہ بچے کو لے کر میں کیسے آگ میں کودوں، تو بچے نے کہا کہ ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کود جاؤ۔ جب ماں نے دیکھا بچہ ہو رہا تو کود گئی۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو لوگ مار رہے تھے اور اس پر طرح طرح کی الزامات لگا رہے تھے، ایزانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنا، تو بچے نے دودھ چھوڑ کر کے کہا کہ نہیں اللہ مجھے ایسے ہی بنا۔ ماں کو تعجب ہوا، بلکہ اور روایت ہے کہ ایک ایسا شخص بھی جس کو لوگ بہت عزت دے رہے تھے، تو ماں نے خواہش کی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا، تو بچے نے پھر بول دیا کہا نہیں مجھے ایسا نہ بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو مارا جا رہا تھا، جس کو الزام لگایا جا رہا تھا، وہ حقیقت میں سچا تھا، اچھا تھا۔ تو بچے نے کہا میں اچھا ہی رہوں، بہتر ہوں، گرچہ زمانہ سماج برا سمجھتا ہو، لیکن اللہ سچائی کو تو جانتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے بچوں کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے سورہ یوسف کے حوالے سے کہ جب وہ زلیخا نام کی عورت نے بوتا کھینچا اور پیچھے سے پھٹا تو شہیدہ شاہد من اہلیہ، اس کے اہل میں سے کسی نے گواہی دی کہ ایک بچہ تھا، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بہرحال بات بہت تو نکل گئی۔ تو ادھر جریج کی بات چل رہی تھی کہ جریج کو مارا پیٹا گیا، لیکن جب انہوں نے بچے پر بچوٹا لگایا تو بچے نے کہا کہ میرا باپ بڑا چرواہا ہے۔ حدیث میں کہ لگے لوگ اس کے ہاتھ پاؤں
کو چومنے اور کہا کہ اگر کہو تو تمہاری خانقاہ ہم سونے کا بنوا دیں. انہوں نے کہا ان کی ضرورت نہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ماں نے یہ کہا ہوتا کہ یہ برائی میں لت پت ہو جائے تو برائی میں لت پت ہو جائے. کیونکہ ایک صحیح روایت ہے جامع ترمذی اور ادب المفرد وغیرہ کی حدیث کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثلاث دعوات لا ترد. 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. بعض روایتوں میں 4 بھی. 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کی. بعض روایتوں میں والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا ہے، ضرور قبول کر لیتا. اسی لیے والدین کو اولاد کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے. ایسے ہی والدین کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا ہے، ضرور قبول کر لیتا ہے. اچھا، میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی سوچ ہے. میں مدرسوں میں اکیلے کہتا رہتا ہوں کہ میں آپ کی تعریف میں کسی کی تعریف کرنا، اس کے حق میں دعا دینا اور کسی کی برائی کرنا تکلیف سے اس کے حق میں بد دعا دینا. ضروری نہیں ہے کہ مظلوم آدمی والد والدہ باقاعدہ زبان سے کہے ہی کہ اللہ اس کو غارت کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. ان کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، یہی بد دعا، یہی آہ نکل گئی، تکلیف ہو گئی، آنکھیں سبار ہو گئی، دل دکھی ہو گیا، یہی بد دعا. زبان میں کہنے کی ضرورت نہیں. تو پہلی قسم ہے والدین کی دعا بد دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور دوسری قسم ہے مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تیسری قسم ہے روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. لیکن اس دشمنی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ حلال کمائی بھی، اس پر دلیل گفتگو کی حلال کمائی بھی ہو، پاکیزہ کمائی بھی ہو. تو والدین کی دعا بد دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. ایسے مظلوم کی بد دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا. تو بات اس میں چل رہی ہے کہ جو جنابی انتہائی صالح نیک آدمی والدہ کی بد دعا سے وہ قوم کے ہاں ذلیل و رسوا ہو گیا. محدثین نے لکھا اگر اتنی عبادتیں نہ ہوئی ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو بچاتا بھی. انتہائی صالح نیک تھے. تو بہرحال والدین ہمارے لیے بہت بڑے سایہ دار کی طرح سے ہیں. ہمیں ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، اور جن کے والدین نہیں ہیں والدین کے حق میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی اسلام سکھاتا ہے. اور آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایک اور سماجی برائی کا تذکرہ کیا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو فقر و محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياکم، ہم ان کو بھی روزی دیں گے جیسے تم کو دیتے ہیں. ان قتلهم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس پر کل گفتگو ہو چکی ہے. آگے اللہ نے کہا کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. زنا کاری بدکاری یہ بھی بہت بڑا سماجی جرم. اللہ نے کہا کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت بڑا سماجی جرم کے ساتھ ساتھ بہت برا راستہ. جو آدمی غلطی سے اس پر چل پڑتا ہے وہ بھی تباہی بربادی کے دہانے پر پہنچتا ہے. جو خاندان گھرانہ اس پر چل پڑتا ہے وہ برسوں تک بدنام رہتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت برا راستہ، بہت برا راستہ. میں نے سوچا کہ کبھی اس پر الگ سے گفتگو کروں گا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ زنا برائی کے ساتھ ساتھ ایک قرض بھی ہے. قرض جیسے قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اولاد کے لیے، ایسے اگر ہم نے کسی کی بہو بیٹی بہن کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا یہ قرض کے طور پر. اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہے کہ پورا خاندان کا خاندان تباہ برباد ہو جاتا. 30 سال 35 سال پہلے ان چودھریوں نے
ان بڑے بڑے لوگوں نے غریب طبقہ کے ساتھ یہ کیا تھا، آج وہی غریب طبقہ اور مالداروں کے گھروں میں ملازم بن کر کے، ڈرائیور بن کر کے ان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقابلت عمل ہے، اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے میرے بھائیوں، ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، جانتے ہیں، میں یہاں مجھے نہیں تجربہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میکے میں بچی بچ جاتی ہے، باپ کی نگرانی، بھائی کی نگرانی، آپ نے اپنے پالا پوسا، اچھی تعلیم دی، تربیت دی، شادی بیاہ کر دیا، پتہ چلا 2 بچے کے بعد 3 بچے کے بعد وہ بگڑ جاتی ہے۔ ایسے بہت سے کیس سماج میں آتے ہیں، بچ نہیں سکتا آدمی، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زناکاری بدکاری یہ بہت برا راستہ ہے، اس سے حق الامکان نہیں، کلی طور پر بچنا چاہیے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، آپ اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو اس سماجی برائی سے ہم سب کو ہمہ وقت میں بچتے رہنا چاہیے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک اور سماجی قباحت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے کے زیادہ ہم دوسروں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ نوکری چھوٹی سی ہے، دکان برابر چل نہیں رہی ہے، کہاں سے کھا رہا، کہاں سے پیسہ آ رہا، ابھی گاڑی بھی خریدا، کپڑے وپڑے دیکھو، شادی بیاہ بھی ٹھاک سے کیا۔ یہ سب زد و گمان کرنا شریعت میں کی اجازت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ اس کی توڑ میں نہ پڑو۔ آپ ہر آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھو، برا گمان نہ رکھو، تو ہمیں نہ کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل کل قیامت کے دن یہ مسئول ہو، ان سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا، کسی کے بارے میں چاہو زبان کھولو، کسی کے بارے میں جب چاہو تبصرہ کر لو، کسی کے بارے میں جب چاہو وہ ٹھول پک دو۔ کسی کی عزت آبرو کی ایسے کھلواڑ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے کہا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، خاص کر دوسروں کے معاملات کے بارے میں، یہ دین کے بارے میں نہیں، آپ دین کی تحقیق کیجیے، دین کے بارے میں سوال کیجیے، لیکن کسی کے ذاتی معاملات میں تحقیق کرنا یہ جائز اور درست نہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں اس سے اس طرح نہیں کیا سکتا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور صرف 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد سلام دے کر دیا، باہر آئے۔ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، کسی نے اس وقت نہیں کچھ کہا۔ جب باہر گئے اور اللہ کے رسول مسجد کے باہر ایک لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوئے، ایک صحابی ان کا لقب ذوالنورین تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور بڑے ہی ادب سے کہا کہ اللہ کے رسول اب اسرت الصلاۃ ام نسیت، اے اللہ کے رسول نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ انداز دیکھیے، نماز کم کر دی گئی ہے، 4 میں آپ نے 2 ہی پڑھا، تو نماز کم کر دی گئی ہے، آپ بھول گئے؟ تو آپ نے کہا نماز تو کم نہیں کی گئی ہے۔ تو کچھ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ جو کہہ رہے صحیح ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں اللہ کے رسول آپ نے صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی یہ 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدے سو کیا۔ یہ حدیث اس طرح کی کئی ایسی حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے دین کے معاملے میں۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں یہ گستاخی مانا جاتا ہے، صحابہ نبی سے سوال کرتے تھے، گستاخی نہیں، یہ گستاخی نہیں، لیکن کسی کے ذاتی معاملے میں یہ تو ہے بتانا، سوال کرنا، پوچھنا یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اللہ پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔